موضوع الدرس فی فضیلۃ التقوی سورۃ الحجرات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والأشائر والأمائر والأفغاز وغير ذلك۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا مراحل جو ہیں وہ مختلف ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، جن سے نور سے صرف ملائکہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے پیدا فرمایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ۔ تو اللہ نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، اور نار سے، آگ سے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا، پھر اس کی ذریت ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی مٹی اس کا جزو اعظم ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی تھی، اس میں اربع عناصر تھے، یعنی اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ عناصر اربع سے مرکب ہوتا ہے۔ لیکن ذکر مٹی کا کیا گیا کیونکہ جزو اعظم جو ہے وہ مٹی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، کہیں فرماتے ہیں خلقتہ من طین، اور کہیں فرماتے ہیں من صلصال من حمأ مسنون۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مٹی تھی، پھر مٹی میں پانی ڈالا گیا، پھر گوندھا گیا، پھر اس کے اندر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اندر ایک قسم کی یعنی کشش پیدا ہوئی، پھر وہ سوکھ گئی، پھر وہ پکایا گیا، تو اربع عناصر اس میں سارے جمع ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکا حضرت آدم علیہ السلام میں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو صاف بات ہے کہ اب ایک انسان ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو کس سے بات کریں؟ ملائکہ ہیں لیکن وہ تو جنس آخر ہے، وہ تو ملائکہ تو نور سے ہیں۔ تو جب جنس کا فرق ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے طباع کا، عادات کا، فطرت کا، احوال کا بھی فرق ہوتا ہے۔
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی استیناس کے لیے بھی اور آئندہ نظام عالم کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور بی بی حوا جو ہیں اس کو اللہ نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور اس کی پیدائش پہ مراحل یعنی ادوار یا زمانہ نہیں گزرا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ بڑا وقت گزرا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک جسد کی شکل میں جنت میں ڈال دیا، وہ تو کئی عرصے تک اسی طرح رہا۔ اسی لیے ابلیس جو ہے اس وقت وہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، تو وہ تعجب کرتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا طول جو ہے وہ 60 ہاتھ ہے، اور آپ کا عرض جو ہے وہ 7 ہاتھ ہے۔ تو اب اتنی لمبی چوڑی ایک چیز پڑی ہو جنت میں، 60 ہاتھ لمبی ہے، 7 ہاتھ چوڑی ہے، تو وہ حیران ہوتا کہ کیا چیز ہے۔ تو ایک دن ابلیس لعین نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے جانب اعلیٰ سے پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو وہ ہوا جو تھی وہ نیچے سے گزر کے باہر نکل گئی۔ تو اب ابلیس سوچنے لگا، کہنے لگا بہرحال اللہ کو پتہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جو بھی ہے اندر سے خالی ہے، ہوا اس لیے گزر گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا یتمالک، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا۔ دیکھو نا، اگر ایک لکڑی اندر سے خالی ہو کیسے کھڑی کریں گے آپ؟ فوراً گر جائے گی، ہوا آئے گی گر جائے گی۔ اگر ٹھوس ہو، اس کے اندر مادہ بھرا ہو، تو اب دیکھیں ستون کھڑا ہے۔ اسی ستون کو اگر آپ اندر اس سے سریا اور سیمنٹ نکال لیں، فوراً گر جائے گا۔ تو اس لیے ابلیس لعین نے یہ سوچا، کہنے لگا کہ انہو مجوف لا یتمالک، یہ اندر سے خالی لگتا ہے جو بھی چیز ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گی۔ اب اللہ نے روح پھونکا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حکم دیا تو بی بی حوا پیدا ہوئی، اور بی بی حوا بالکل یعنی اپنی کمال حیت میں، کہ آدم علیہ السلام نیند میں تھے، اور نیند میں آپریشن بھی ہو گیا اور ایک عورت بھی پیدا ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے، اور مکمل کامل عورت۔ یہ نہیں کہ ابھی وہ چھوٹی سی بچی ہے، پھر آہستہ آہستہ جوان ہوگی، آدم علیہ السلام اس کی پرورش کریں گے، وہ تو بھرپور عورت ہے۔ تو یا اللہ یہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ نے حکم دیا، آدم یہ تمہاری بیوی ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں جاؤ اور جنت میں رہو، اور کلا منہا رغدا حیث شئتما، جو مرضی ہے کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ عورت کی پیدائش جو ہے وہ پسلی سے ہے، اور پسلی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، پسلی جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی، اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ کچھ کر لو، عورت میں ٹیڑھا پن رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اصل ایسی ہے، اس کا نیچر ایسا ہے، بنیاد ایسی ہے، فنڈیشن ایسا ہے۔ جب فنڈیشن ہی ٹیڑھا ہوگا تو اوپر عبادت تو ٹیڑھی جائے گی۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو اب دو باتیں ہیں، یا تو تم عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسی حال پہ چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کو اعتدال سے کنٹرول کرو، نہ زیادہ سختی کرو اور نہ زیادہ کھلی چھوٹ دے دو گے، جو چاہے جا کے کلبوں میں ڈانس کرے۔ نظر بھی رکھو، اعتدال بھی۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی
بائیں پسلی سے بی ہوا پیدا ہوئی ہے، تو انسان کا دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے قدرتاً ہر بندے کا دل جو ہے وہ عورت کی طرف لازم مائل ہوتا ہے، چونکہ اس کا قرب ہے دل کے ساتھ، میلان قلب لازم ہوگا عورت کی طرف۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت، ورنہ اللہ بائیں پسلی سے دائیں پسلی سے پیدا فرما دیتے، کوئی حکمت تو ہے نا۔ تو اس لیے ابھی آپ جو الحمدللہ عمرے پہ آئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں تو اللہ کا کعبہ بھی آپ کے بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ہم طواف یوں شروع کرتے تو کعبہ ہمارے داہنے ہاتھ پہ ہوتا، لیکن ہم طواف یوں کرتے ہیں تو کعبہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور پاک کو تو ہر چیز میں دایاں ہاتھ پسند ہے، حضور پاک پانی پیتے ہیں تو داہنے ہاتھ سے، کھانا کھاتے ہیں تو داہنے ہاتھ سے، کنگھی فرماتے ہیں تو داہنی جانب، مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، ہر چیز میں دایاں یمین ہے، لیکن کعبے کو یسار میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے علماء نے یہاں بھی اسی دلیل کا ایک خیال کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کا قلبی تعلق جو ہے وہ کعبے کے ساتھ رہے، دل زیادہ سے زیادہ کعبے کے قریب رہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جتنا طواف کا چکر ہم کعبے کے ساتھ مل کے کریں گے اتنا افضل ہے۔ حالانکہ دور کریں تو زیادہ یعنی قدم تو زیادہ ہو جائیں گے، سفر زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس کے قریب جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی لیے ایک صف اول وہ ہے جو امام کے پیچھے ہے، وہ صف اول ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر جتنا کعبے کے قریب ہوگا وہ صف میں زیادہ ثواب ہوگا، پھر جو صف کعبۃ اللہ کے قریب ہوگی وہ صف اول ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا یہ کعبہ شریف، امام اس طرف کھڑا ہے، تو اب اگر ادھر سے ہم آگے ہو جائیں، ادھر سے آگے ہو جائیں، ادھر سے آگے ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ امام اس طرف میں ہے، ان تین طرف میں تو امام ہے نہیں۔ ہاں اس طرف میں جس طرف میں امام ہے اس طرف میں ہم امام کے آگے کھڑے ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، مطلب باقی اطراف ثلاثہ جو ہے اس سے ہم چاہے کریں کعبے کے قریب آ جائے، امام تو تھوڑا کبھی مقام ابراہیم کے پیچھے امام ہوتا اور ہم ادھر کعبے کے قریب آ جائیں گے، لیکن یہ طرف آخر ہے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی میں وہ حکمت بھی ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر باقاعدہ مذکور ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو یہاں چھوڑا تھا، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، تو اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنے بعض خاندان کے لوگوں کو یہاں آپ کے حرمت والے، شان والے، عزت والے گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں جس میں نہ پانی ہے نہ کوئی آبادی ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن اسی دعا میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ گھر تو حضرت ابراہیم سے پہلے بھی تھا، اس لیے انہوں نے کہا عند بیتک المحرم، کو عمارت نہیں تھی لیکن اللہ کا کعبہ تو حضرت آدم سے پہلے بھی تھا۔ اور آگے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا اللہ میں اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیری عبادت، تیری نماز قائم کریں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ پیغمبر کو بھی اپنی اولاد کی نماز کا فکر ہے، سب سے پہلا جو فکر کر رہے ہیں وہ نماز کا فکر ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ نماز قائم۔ اس لیے سارے قرآن میں دیکھیں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھا کرو، اللہ نے ہر جگہ حکم دیا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ،
یقیمون الصلاۃ، ہر جگہ لفظ اقیمو کا ملے گا۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں اس کے شروط و ارکان کے ساتھ صحیح معنی میں ادا کرے تو پھر نماز قائم ہوگی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ٹکرے مارے پھر نماز قائم نہیں ہوگی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جب سورج پیلا ہونے لگے تو عصر کی نماز پڑھے پھر نماز قائم نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کو ضائع کر دے، سو جائے جب اٹھے ابداً قضا کرتا رہے، نماز قائم نہیں ہوگی۔ اداؤہا فی اوقاتہا بشروطہا و ارکانہا، نماز کو اس طرح ادا کرے اس کے شرطیں بھی پوری ہوں، اس کے رکن بھی پورے ہوں، فرائض بھی پورے ہوں، واجبات بھی پورے ہوں، جو نماز سے باہر ہے وہ بھی پورے ہوں اور جو نماز کے اندر ہے وہ بھی پورے ہوں۔ کیا معنی؟ اگر وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، اگر حدث اکبر ہے غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اگر حیض و نفاس کے اندر ہے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کپڑے پاک نہیں ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر جگہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر زمین مغصوبہ ہے کسی سے چھینی ہوئی ہے قبضہ کر کے مسجد بنا دی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر وہ جگہ حرام کے پیسے سے خریدی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے بینک مسجدیں بنا دیتے ہیں، انشورنس کمپنی والے مسجدیں بنا دیتے ہیں، یا بعض افسران جو ہیں اپنے اپنے ضلع میں ٹیکس لگا کے وصول کر کے مسجد بنا دیتے ہیں، وہ بنانا بھی حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، اب کچی مٹی کا بنا رہے ہیں لیکن اخلاص سے بنائیں۔ سب سے افضل مسجد اللہ کا کعبہ ہے، اس کے بعد ساری کائنات میں افضل میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی مسجد ہے۔ اور میرے مدنی کی مسجد کیا تھی؟ چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی، بارش آتی تھی تو سارا پانی اندر آ جاتا تھا اور نیچے پتھر بچھے ہوئے تھے، کنکر بچھے ہوئے تھے، یہ تھی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کی مسجدیں میرے مدنی کی مسجد پہ قربان ہو سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیں، اللہ تبارک و تعالی حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے علامات لگائی ہیں، اوپر مناروں کے اندر نشان دیا ہے کہ حضور کے زمانے میں کس حد تک مسجد تھی اور کتنی چھتی ہوئی تھی اور کتنی بغیر چھت کے بغیر اس کے صحن تھا، اور کس جگہ اصحاب صفہ کا ڈیرا تھا، اور کون سی جگہ ہے جو ریاض الجنت کہلاتی تھی، اور کس جگہ خوخہ ابی بکر تھا، اور کس جگہ باب محمد مصطفیٰ تھا، اور کس جگہ باب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور کس جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں حضور بیٹھ کے وفود سے ملتے تھے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں حضور کے رات کو پہرے دار کھڑے ہو کے پہرا دیتے تھے، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں حضور نے بی بی عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ موقع ملے تو یہاں نماز پڑھا کرو، یہ وہ جگہ ہے کہ جو دعا کرو گی تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ ساری مسجد نبوی کی ایک تاریخ ہے، ایک مقام ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر اشارات موجود ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو، کوئی عشق رسول کے ساتھ مدینے جائے نا۔ ہم تو ایک میلہ ہے، پیکج ہے، جا رہے ہیں، ہوٹل ہے، ہمیں تو فکر یہ ہے کہ ہوٹل کیسا ہے اور کھانا کیسا ہے اور گاڑی کیسی ہے، ہمیں یہ تو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کب نکلے مکے سے اور کون سے راستے سے نکلے ہیں، ہمارے دماغ میں وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے وہ تاریخ ہوتی کہ میرے مدنی رحمت دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے سے سفر فرمایا ہے، حدیبیہ کس جگہ پہ واقع ہے، اسی طریقے سے اگر جائیں سنیہ کس جگہ پہ واقع ہے، وادی عصفان کہاں واقع ہے، وادی قدید کہاں واقع ہے، اور اسی راستے سے آگے آپ چلتے جائیں خلیص کہاں واقع ہے، اور آگے جائیں گے تو بیر راہا کہاں واقع ہے، اور آگے جائیں گے تو بدر صغرا کہاں واقع ہے، بدر کبرا کہاں واقع ہے، آگے جائیں تو علی تیمہ کہاں واقع ہے، اگر آپ آگے جائیں تو بیر روحا کہاں واقع ہے، اگر آپ آگے جائیں تو ابیار علی کہاں واقع ہے، اگر آپ ان سے آگے جائیں گے تو ذل حلیفہ کہاں واقع ہے، اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو مسجد قباء کہاں واقع ہے، اگر آپ جائیں گے تو بیت ایوب کہاں واقع ہے، اگر آپ جائیں گے تو بستی بنی عبد الرحمن ابن عوف نے جہاں جمعہ کرایا وہ کہاں واقع ہے، اگر آپ دائیں جائیں گے تو وہ باغ حضرت سلمان کا جو میرے مدنی نے خود کھجوریں لگائیں وہ کہاں واقع ہے، اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے اور آگے زیادہ اور آگے جائیں گے تو پھر مسجد نبوی کے آثار نظر آئیں گے، آپ جائیں گے اس طرف جنت البقیع الغرقد ہوگا، اس کے اوپر اوالی ہوگا، پھر اس کے بعد حرہ شرقیہ ہوگا، اور اس کے بعد نیچے جائیں گے تو طریق احد ہوگا، اس کے نیچے جائیں گے تو خندق ہوگا، اس کے نیچے جائیں گے تو 7 مساجد ہوں گی، اس کے نیچے جائیں گے تو مسجد قبلتین ہوگی، لیکن حاجی کو کیا پڑی ہے، اس کو تو فکر ہے کہ ہوٹل 5 سٹار ہے یا 4 سٹار ہے، اور ویسے پوچھو تو ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، انگوٹھے چوم چوم کے اپنے ناخن کھا گئے۔ یہ نئے عاشق ہم نے دیکھے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ پہ ہے ہاتھ اپنے چومتے ہیں، یہ کوئی نرالی مخلوق ہے بھائی۔ اچھا تم ایک دن تجربہ کرو کہ پیر تمہارا جب آئے نا تمہارے علاقے میں، پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے پیر کے نام سے انگوٹھے چومو، نہ اس کو ہاتھ ملاؤ، نہ مصافحہ کرو، نہ اس کے پاؤں پہ جا کے جناب ہاتھ رکھو، نہ اس کے آگے نیاز بندی کرو، دیکھو پھر پیر تمہارا کیا حشر کرتا ہے، وہ کہے گا بدبخت میں یہاں بیٹھا میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ، یہ کیا تم وہاں کھڑے کھڑے انگوٹھے چوم رہے ہو۔ اگر یہی تم حضور سے کرو اور قیامت میں حضور پوچھ لیں کہ اللہ نے کہا درود پڑھو، میں نے کہا درود پڑھو، تم نے یہ انگوٹھے کہاں سے آدم علیہ السلام کے ڈھونڈ لیے؟ جب قرآن آ گیا بات ختم ہو گئی، یہ تو پھر جاہلوں والی بات ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے۔ بھئی قرآن آ گیا، تورات ختم، انجیل ختم، سابقہ کتابیں ساری ختم، اور قرآن نے ہمیں حکم دے دیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے مدنی پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور میرے پاک نبی نے بھی سمجھا دیا، آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے میرا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اب حکم آ گیا نہیں، او ڈھونڈ، او جی فلاں کتاب میں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے۔ پتہ نہیں کیسی قوم سے ہمیں پالا پڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر مذہب کی دلیل یہ ہے، انگوٹھا چومے تو پکا سنی اور نہ چومے تو پکا وہابی، ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پہلا حصہ کیا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اگر آگے دعا دیکھیں کیا ہے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر کعبے کی محبت ڈال دے، کعبے کی طرف پھیر دے دلوں کو۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی وہ دلوں والی دعا مانگی تھی نا کہ کعبے کی طرف دل پھر جائیں، کہ 1000 دفعہ دیکھو دل نہیں بھرتا ہے مسلمان کا، 100 حج کر لے، 100 عمرہ کر لے، اگلے سال پھر تیار بیٹھا ہوتا ہے، روزانہ 5 دفعہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے، کوشش کرتا ہے میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں مجھے کعبہ نظر تو آ جائے، میں کعبے کو دیکھ تو لوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب نظر پڑے تو دعا کرو، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا
وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا وتقوى زد من كرمه وعظمه وشرفه ممن حجه واعتمره. یا اللہ اس گھر کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم میں اور زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما دے. تو یاد رکھو اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین و جن کو آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے بی بی حوا کو آدم سے پیدا کیا ہے، اور پھر آدم کی اولاد کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور پھر راستے میں آ کے اللہ نے اپنی قدرت کا یہ مظاہرہ کیا ہے کہ بی بی حوا کے وقت میں ایک مرد تو ہے لیکن عورت نہیں. اللہ نے بتلا دیا میں چاہوں تو مرد سے بھی عورت پیدا کر سکتا ہوں. اور بی بی مریم کے وقت میں عورت ہے لیکن مرد کوئی نہیں. اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا میں چاہوں تو عورت سے بغیر مرد کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں. وہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اسی لیے اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس. یہ خطاب عام ہے چونکہ میرے مدنی کی نبوت عام ہے نا، ساری کائنات کے لیے ہے. حضور کی نبوت محدود نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود ہے. ہر پیغمبر کی نبوت اپنے اپنے علاقے اور اپنے قوم کے لیے ہے کہ یا قوم یا قوم یا قوم یا بنی اسرائیل. ابھی ایک آدمی نے ساری دنیا کے 100 مشاہیر پہ کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے اندر 100 عظیم شخصیتیں جو گزری ہیں. لکھنے والا نصرانی ہے، عیسائی ہے، لیکن اس 100 شخصیات کے اندر جو سب سے پہلی شخصیت ہے جس کے بارے میں اس نے کتاب میں لکھا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی تم تو خود عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اس نے کہا میں نے جہاں تک کتابیں دیکھی ہیں، انجیل دیکھی ہے اور کتابیں دیکھی ہیں، اناجیل اربع کا مطالعہ کیا ہے، قرآن کا مطالعہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل. وہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہیں. یہ میں نے کسی نبی کا خطاب نہیں دیکھا جو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس. پورے عالم کو خطاب کرنے والا صرف حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شرف جو ہے نا جی، وجہ کیا ہے کہ حضور کی نبوت عالمی ہے. حضور کی نبوت جو ہے وہ انس و جن کے لیے ہے. اس لیے قرآن میں دیکھیں کبھی خطاب آتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کا پیغمبر خطاب کرتا ہے کہ اے جن و انس کی جماعتیں، جنوں کو بھی خطاب ہے، انسانوں کو بھی خطاب ہے، جس سے ثابت ہوا کہ حضور صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں بلکہ آپ عالمین کے نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں. اس لیے جب جن آئے انہوں نے حضور کا قرآن سنا تو فوراً مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے جا کے قوم کو کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. جن بھی مسلمان ہیں، جنوں پر بھی حضور نے قرآن پڑھا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں نے جنوں پہ سورۃ الرحمن پڑھی ہے، اور جب میں سورۃ الرحمن کی ان آیات پہ آتا تھا کہ رب المشرقین و رب المغربین
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن فوراً کہتے تھے لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الجن احسن منکم ردن، تم سے تو جن زیادہ بہتر جواب دیتے رہے، تم خاموش ہو، لیکن جن ہر آیت پہ باقاعدہ کہتے رہے لا نکذب لا نکذب، اللہ ہم تیری نعمتوں کی ہرگز تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں جنوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے احمر و اسود کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اس لیے میرے مدنی نے اعلان کر دیا، فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی اور تجھ پہ امت ختم کر دی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، امت کے بعد امت نہیں ہوگی قیامت تک۔ تو اس لیے خطاب جو ہے نا وہ خطاب جامع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی اعلان کر دیں، فرما دیں کہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ قرآن سمجھا کرو نا، صرف یہ تو نہیں کہ پڑھتے رہو۔ انسانوں کو، تمام مخلوق کو کون پیدا کرتا ہے؟ اچھا دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک کا مالک کون ہے؟ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ چاہے تو کسی کو لڑکیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے لڑکے دے۔ اللہ کے قرآن میں غور کیا کرو، یہاں اللہ نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناسا، جس کو چاہے کیا دے؟ اشارہ کیا کہ لڑکی کی پیدائش پہ جو لوگ روتے ہیں، غم کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں۔ اس لیے اللہ نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا، اور دوسری جگہ دیکھیں جہاں میراث کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ کہہ سکتے تھے مرد کا ڈبل ہوگا، پھر دو لڑکیوں کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ بدبختوں کہیں لڑکیوں کو میراث سے محروم نہ کر دینا۔ یہ نہ کہنا ہم نے بچی کو پالا ہے، پوسا ہے، جہیز دیا، شادی کی، ہو جناب ہم نے تو 4 لاکھ کا جہیز دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 50 لاکھ کا جہیز دے دو، لیکن وہ تیری جائیداد کے ذرے ذرے کی وارث ہے۔ اس لیے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میرے مدنی کے ایک صحابی ہیں، بڑے محبوب صحابی، اللہ اکبر۔ ایک دن وہ آئے تو ان کے کپڑے پہ تھوڑا سا پیلا زعفرانی کلر تھا، رنگ لگا ہوا تھا تھوڑا سا۔ تو حضور حیران ہو گئے، ہم نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کس بیت کا داغ؟ تم نے کوئی شادی تو نہیں کی؟ شاید بیوی کے ساتھ سویا ہوگا تو اس کا کوئی تیل شیل لگ گیا ہوگا بیچارے کو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے واقعی شادی کی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے، میں نے شادی کی ہے اور یہ واقعی مجھے بیوی کی طرف سے لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے شادی جو کی ہے کون ہے؟ کنواری لڑکی ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تزوجت سیبا، میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم جوان آدمی ہو، اللہ تزوجت بکرا، تم نے کسی نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ کنواری لڑکی ہوتی، تم بھی جوان ہو، وہ تمہارے ساتھ ہنستی کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے، اس جوانی میں تم نے ایک یعنی سیب اور شادی شدہ عورت کو گلے میں ڈال لیا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا اور میری 7 بہنیں ہیں، تارک بناتن، میرے ابے نے 7 بچیاں، میری 7 بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی شادی کر کے لے آتا اپنی بہنوں کی عمر کی تو وہ بیچاری میری بہنوں کو کیا سنبھالتی، اس لیے میں نے سنجیدہ بردبار عمر والی عورت لی ہے جو میری بہنوں کو ماں بن کے سنبھالے۔ حضور بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعا دی حضور، اور فرمایا مانگے ممافات، بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا تم نے۔ اور حضور ہمیشہ دعا فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں ينفق علیہن ویعولہن، دیکھو میرے صحابی کی محبت، اپنے بہنوں پہ بیچارہ خرچ بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے، کما کما کے بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو عورت کا اور لڑکیوں کا تو اتنا بڑا حق ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ ہمارے یہاں تو جی پتہ نہیں کیسا اسلام ہے، ہمارے ملکوں میں تو بعض لوگ اپنی لڑکیوں کا قرآن شریف سے نکاح کرتے ہیں، باقاعدہ رسم ہوتی ہے، برادری اکٹھی ہوتی ہے، قرآن شریف منگایا جاتا ہے، لڑکی کو دلہن بنایا جاتا ہے، قرآن سے نکاح ہو گیا، آپ گھر پہ بیٹھے مر جائے، قرآن کی بیوی ہے نا، انسان کی بیوی تو ہے نہیں، وجہ کیا ہے؟ شادی کریں گے جائیداد دینی پڑے گی نا، زمین کا حصہ لے جائے گی نا۔ اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے حصے کھا جائیں، جو اپنی بیویوں کی حق المہر پی جائیں اور پھر کہیں کہ ہم امت محمد مصطفیٰ ہیں، جو مسلمان ہونے کے باوجود یعنی ہر چیز میں، اب آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ ایک مثال میں نے کارٹون دیکھا تھا کہ ایک آدمی ایسے مر رہا ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، تو نیچے لکھا تھا کہ بھی میں زہر لینے گیا تھا، زہر لے آیا کہ کھا کے مر جاؤں، لیکن زہر بھی چونکہ خالص نہیں تھی اس لیے نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے اینٹی بائیوٹک کیپسولوں کے اندر چنے کی دال بھر کے بیچتا ہے، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے کہ جو چاہے تو چینی کا بھی مافیا ہے، زمین کا بھی مافیا ہے، آٹے کا بھی مافیا ہے، یہ سارے کرنے والے کون ہیں؟ کلمہ شریف لا الہ، ماشاءاللہ حضور کی امت ہے۔ اتنی بڑی داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، ہر سال عمرہ شریف کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں سود پی رہے ہیں، جبکہ حضور نے فرما دیا اگر تیرا پیسہ حرام ہے، جب تم کہتی ہو لبیک لبیک صادق، اللہ فرماتے ہیں لا لبیک ولا صادق، حج کا مردود علیک، تیرا حج تیرے منہ میں نے پھینک دیا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضور پاک کے علماء نے، امت نے لکھا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کے گھر میں کھانا کھاتے ہو اور تیرے محلے میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے یہ گناہ گار ہے، بعض نے بعد نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو کہاں ہے مسلمان؟ آج بھی آپ کے علاقے میں جا کے آپ دیکھ لیں، ایمان سے کہیں کہ جتنے آپ کے ہاں سید بنے ہیں، پیر بنے ہیں، ان کے مرید کی یہ طاقت ہے کہ پیر کے سامنے بیٹھ جائے چارپائی پہ یا کرسی پہ، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے بیچارہ، وہ تو بندہ ہی نہیں نا۔ جتنے تمہارے سردار ہیں، وڈیرے ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیں ان کے سامنے وہ گھوڑی پہ ہیں اور نوکر آگے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔
وہ گاڑی پہ جیپ پہ بیٹھا ہے، جیپ ایسا ایسا چل رہی ہے، نوکر ساتھ میں سارے دوڑ دوڑ کے بھاگ رہے ہیں، مٹی پھانک رہے ہیں، اور اپنی نجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں جو کام نہ کرے، خرکاروں کی طرح ان کو زنجیر مار کے جکڑا ہوا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی بد دعا سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن یاد رکھو جب بد دعا لگے گی تو نسلیں بھی تمہاری تباہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ تم نے غریبوں پہ ظلم کیا، اللہ نے تیرے گھر میں ایک شرابی لڑکا پیدا کر دیا۔ تم نے غریبوں پہ ظلم کیا، تیرے گھر کی لڑکیاں ڈرائیوروں اور نوکروں سے عشق میں مبتلا ہوئیں۔ اللہ انتقام لیتے ہیں، اگر تم بے حس ہو جاؤ تو اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ لوگوں کو خبر دیتے ہیں انہ خلقہم من نفس واحدۃ، اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور وہ جوڑا کون تھا؟ آدم و حوا تھے علیہم السلام۔ وجعلہم شعوبا، شعوب کہتے ہیں جو قبیلے سے بھی بڑا ہو، شعوب کے بعد قبائل ہوتے ہیں، اور قبائل کے بعد فصائل ہوتے ہیں، عشائر ہوتے ہیں، امائر ہوتے ہیں، افغاز ہوتے ہیں، اسی طرح بطون ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کیا معنی؟ مقصد ہے کہ بڑا جیسے قبیلہ قریش ہے، پھر آگے بنو ہاشم ہیں، اسی طرح بنو امیہ ہیں، بنو عباس ہیں، پھر یہ آگے کڑیاں اور لڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جیسے کہ بلوچ ایک لفظ ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں گے پھر کوئی رند کہلائے گا، کوئی جتوئی کہلائے گا، کوئی لاشاری، کوئی مزاری، کوئی لغاری، کوئی کچھ کہلائے گا۔ تو یہ آگے فخوذ ابطان چلتے ہیں۔ اسی طرح ان کو عرب کے اندر بھی فصائل بھی کہتے ہیں، عشائر بھی کہتے ہیں، امائر بھی کہتے ہیں، افغاز بھی کہتے ہیں۔ وقیل المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شعوبا و قبائل، شعوب سے مراد ہے وہ لوگ جو عجمی ہیں، اور قبائل سے مراد وہ لوگ ہیں جو عرب ہیں۔ کما ان الاسباط بطون بنی اسرائیل، اور جو اسباط ہیں وہ بنو اسرائیل ہیں۔ وقد لخصت هذه في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الاشباح لأبي عمر بن عبد البر ومن كتاب القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم، فجميع الناس بالشرب بالنسبة الدينية إلى آدم وحواء عليهم السلام سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ میں نے خاص طور پہ اسی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کو میں نے کتاب الاشباح سے نقل کیا ہے، اور اسی طرح کتاب القصد والامم فی معرفت انساب العرب والعجم۔ لیکن کہتے ہیں یاد رکھو کہ جتنی مخلوقات ہیں باعتبار نسبت تینیہ کے سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اب آگے ان کے اندر جو تفاضل ہے وہ امور دینیہ کے اندر ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے اندر ہے۔ تو جو جتنی اطاعت گزار ہوگا، جو جتنی متبع محمد مصطفیٰ ہوگا، اتنا اس کا اللہ کے ہاں شان زیادہ ہوگا۔ اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من الابرار والاخیار ولا تجعلنا من الاشرار، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ کہتے تھے کہ اصحاب الاعراف جو ہے نا، یاد رکھو یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے، اور بعد میں ان کو بھی معافی ملے گی انشاءاللہ، وہ بھی پھر اہل ایمان کی طرح جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے کوئی طواف نہیں ہے، آپ اپنے لیے طواف کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جو ہے، تو یہاں کیا معنی ہے؟ وسیلہ پکڑو۔ 1400 سال میں کسی مفسر نے، محدث نے قرآن کے ترجمے میں مجھے دکھا دو، نیچے لکھا ہو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کہ تم انبیاء، اولیاء، شہداء، پیروں کا وسیلہ پکڑو۔ اگر یہ ترجمہ دکھا دو میں تمہاری بیعت بھی کروں گا، مسئلہ بھی مان لوں گا۔
1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کو. آخر کسی مفسر نے ترجمہ کیا ہوگا نا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء، اولیاء، شہداء یا پیروں کا وسیلہ پکڑا جائے. اسی آیت کے نیچے مجھے یہ ترجمہ دکھا دو، کل ترجمہ لے آؤ. آگے بھول گئے وجاہدوا فی سبیلہ، اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا تقرب کرو. آدھا قرآن پڑھتے ہو، آدھا ختم. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے کہ جب آدمی نالائق ہو جاتا ہے نا، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ میں تو نماز نہ پڑھوں، کوئی وسیلہ بن جائے بس، میں تو دین پہ نہ چلوں، بس جناب وسیلہ بن جائے. جی وسیلہ جناب نہیں بنتا ہے. اگر وسیلہ مانا یہی ہوتا تو اللہ کے قرآن میں کسی ایک دعا میں تو کیوں پیغمبر کہتا نا کہ یا اللہ میں تجھ سے فلاں پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. ہر پیغمبر نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدہ فاطمہ، حسن، حسین نے کبھی کربلا جیسے مشکل مقام پہ کھڑے ہو کے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہم تمہیں اپنے نانے کا وسیلہ دیتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس وجہ سے جائز سمجھتے ہیں کہ بھئی زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے نا، کہ زندہ سے کہو جی آپ میرے لیے دعا کرو، یہ وسیلہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اعمال صالحہ اگر ہیں وسیلہ پکڑے آدمی کہ یا اللہ میں نے یہ حج خالص تیری رضا کے لیے، تیری رضا تیرے حکم کی تعمیل میں کیا ہے، اس عمل صالح کا وسیلہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، تو عمل صالحہ کا وسیلہ بھی جائز ہے. تو بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ بھی چونکہ شہید کو بھی اللہ نے زندہ کہا ہے اور انبیاء بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو زندہ سے وسیلے پکڑنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو وہ زندگی الگ ہے، دنیا کی زندگی کے احکام الگ ہیں. جب میرے مدنی زندہ دنیا میں تھے وہ احکام الگ ہیں. اب عالم برزخ ہے، شہید جب تک دنیا میں تھا وہ حیات الگ ہے. اب اس حیات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح بھی ہو رہا ہے، جائیداد بھی تقسیم ہو رہی ہے. زندہ وہ زندگی ہے لیکن ایک عالم برزخ کی زندگی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لیکن لا تشعرون، تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اس حیات کو. اللہ کے بندے، سیدہ عائشہ اور سیدنا علی میں جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کسی نے آگے وسیلہ نہیں پکڑا کہ یا رسول اللہ ہمارا مسئلہ حل کرے. بس لوگوں کے ایک دماغ میں ہے جو بیٹھ گیا جو بیٹھ گیا. میں نے ہوٹل سے غسل کیا اور احرام باندھ کے عمرہ کیا، مسجد عائشہ نہیں کہتے. یہ ہوٹل والا عمرہ کسی کتاب قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں حضور نے بی بی کو حکم دیا تو مسجد عائشہ سے حکم دیا، ورنہ بی بی تو مکے میں موجود تھی. آپ فرماتے جاؤ عمرہ کر لو. مسجد عائشہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار دو جہاں نے خود عمرہ کیا ہے تو جیرانہ سے کیا ہے. اور امام بخاری جیسا بندہ جو ہے تنعیم کے عمرے کا باب باندھ رہا ہے اور تم نے اپنے گھر سے بنا لیا ہے کہ ہن لہن اہل مکہ من مکہ، وہ تو حج کے لیے ہے، وہ عمرے کے لیے تھوڑا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا حدیث صرف پڑھا نہ کرو، استاد سے جا کے سمجھا بھی کرو. ویسے ہے بڑا عجیب مسئلہ ان کا، ہمارے نوجوان ساتھیوں کا اللہ ہدایت دے. میں تو ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، بیچارے محنت بھی بڑی کرتے ہیں، شوق بھی بڑا ہے ان کو حدیث پاک کا، لیکن عقل کوئی نہیں. ویسے پوچھو تو کہیں گے مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ناجائز ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں، اور اجازت دینے پہ آ جائیں ہوٹل سے کروا دیں. اب کیا کریں، کہاں جائے آدمی؟ ہم تو ادب سے کچھ نہیں کہتے، ہمارے لیے تو واجب الاحترام ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے.
نماز میں سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، پڑھی جاتی ہے۔ کوئی ایک نماز مجھے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، کوئی ایک نماز مجھے بتاؤ کہ نماز تو ہے لیکن فاتحہ نہیں ہے۔ جب نماز وہ مجھے ڈھونڈ کے بتا دو گے نا، پھر مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ فرق یہ ہوگا کہ امام نے فاتحہ پڑھی تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، اب مسئلہ آیا امام اور مقتدی کا۔ تم ہمیں وہ حدیث دکھا دو کہ مقتدی کو حضور حکم دیں گے تم بھی پڑھو، ہم تمہیں حدیث دکھاتے ہیں حضور نے مقتدی کو حکم دیا جب امام پڑھے تم چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا، تم چپ کرو، اور اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین ہمارا وظیفہ ہے۔ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو سمع اللہ لمن حمدہ امام کا وظیفہ ہے، ربنا لک الحمد مقتدی کا وظیفہ ہے۔ ہم تو تمہیں حدیث دکھا رہے ہیں۔ اور یار کیا ہوتا ہے اسپیکر کو، کیا عذاب ہے، اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی مسجد نبوی ہو یا مسجد مکہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، اگر طواف نفلی میں وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو، جا کے وضو کرو پھر طواف پورا کرو۔ میں ایک ایسی مسجد میں پڑھاتا ہوں جہاں بدعتی حضرات ہیں، تو مجھے وہاں بدعات میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھانا پڑتا ہے۔ چھوڑ دو، وہ مسجد رزق اسی مسجد میں لکھا ہوا ہے، اور کسی جگہ نہیں ملے گا۔ مانا یہ ہے کہ تم خود ہی دل میں یقین ہو، ابھی تمہارا اپنا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوا، تم رازق کو خدا کو سمجھتے تو پھر مسجد میں کیوں پڑے رہتے؟ ڈٹ جاؤ اسی مسجد میں کھڑے ہو کے، ایک دن توحید بیان کرو، سنت بیان کرو، کہو السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ دیکھو روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ میں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، قرآن کے ترجمہ بھی، حفظ بھی، نادرہ بھی۔ بالکل اس مدرسے میں اور زیادہ محنت کرو۔ جو بچیاں قرآن پڑھیں گی، جس گھر میں جائیں گی انشاءاللہ اس گھر میں بھی قرآن ہوگا، اور جو بچیاں انشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ جائیں گی، جس گھر میں بھی جائیں گی فلور ڈانس بنا کے ڈانس کریں گی، تمہیں بھی سکھائیں گی انشاءاللہ۔ جمعہ والے دن 2 رکعت کا خطبہ ہو گیا، 2 رکعت جمعہ کی ہو گئی، وہی ظہر کے قائم مقام ہو گئی، باقی سنتیں پوری پڑھو۔ اگر آدمی نماز جنازہ میں دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہو تو جب امام سلام پھیر دے تو جتنی تکبیریں تمہاری کم ہیں پوری کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ڈھانپنے میں اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی ٹوپی بھی ہو اور سر پہ پگڑی بھی باندھے، لیکن ٹوپی ہو تب بھی کافی ہے، صرف پگڑی ہو تب بھی کافی ہے، صرف رومال ہو تب بھی کافی ہے۔ مقصد سر ڈھانپنا ہے کہ میرے مدنی سرکار ساری زندگی کبھی بغیر سر ڈھانکے ہوئے نہیں گزرے، الا فی الاحرام۔ یہ جو بغیر سر پہ کپڑا ڈالے جو پھرتے، یہ انگریزوں کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ یہ انگریز کا فیشن ہے، انشاءاللہ قیامت میں پتہ لگے گا کس کی شکل بنا رہے ہو۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میں منا مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے منا کے لیے نکل گیا، کوئی حرج نہیں۔ نماز آپ نے فجر کی مزدلفہ میں پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا بس۔ اب اگر آپ نے کنکریاں ماری ہیں سورج نکلنے کے بعد، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، وہ آتے رہتے ہیں، تو انڈر ویئر رکھے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مثلا جو وضو مغرب کے لیے کیا تھا وہ عشاء کی نماز تک کافی ہے،
نفل پڑھے، طواف کرے، عشاء کا جب وقت آئے پھر نیا وضو کرے۔ میں نے شرط لگائی تھی کہ لڑکی دوں گا، پہلے تم نمازی بنو، بالکل ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھے تو نہ دو لڑکی، کیونکہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جو آدمی ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو کافر سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور بھی بہت سارے ائمہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جو بندہ آمدن نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، وہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اگر مر جائے لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو۔ یہ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، فاسق فاجر ہے، لیکن ایک امام کے داڑھی پہ کالی مہندی نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ۔ میری یادداشت بہت کمزور ہے، اللہ سے دعا مانگو، یا قوی یا متین، اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظے کو قوی کر دے۔ اسی طرح حدیث کی کتاب میں دعائے حفظ القرآن پر بھی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا فرحمنا نتکلف ما لا یعنینا وارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا۔ وہ دعا بھی بڑی مجرب ہے، وہ کسی حدیث مشکات شریف میں دیکھ لیں اور کسی میں دیکھ لیں، وہ پڑھ لو تو وہ اور زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان سے اللہ سے دعا مانگو کہ یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یا اللہ میرے حافظے کو، میرے جسم کو، میرے دل کو، دماغ کو قوی فرما دے۔ جیسے بعض علماء جو ہیں بتاتے ہیں یا قوی والقادر والمقتدر قوینی وقو قلبی، تو یہ ساری چیزیں مقصد ہے اللہ کے نام کے ساتھ دعا مانگا کرو، اللہ رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔